السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دعوت و تبلیغ سے وابستہ افراد مبلغ اسلام علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمت رضوان کے نام سے غیر معروف نہیں ہوں گے۔ آپ کا اسم گرامی عبدالعلیم اور نسب صدیقی تھا۔ آپ مبلغ اسلام، مبلغ اعظم، مبلغ چین و جاپان، سفیر اسلام، سفیر پاکستان، گشتی سفیر پاکستان، سیاح عالم، علیم رضا، عدیم النظیر مقرر، فضیلت معاب اور شاہ، ان تمام القابات میں سے دو القابات مبلغ چین و جاپان اور علیم رضا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ نے عطا کیے ہیں۔ آپ کی پیدائش محلہ مشائخاں، شہر میرٹھ، صوبہ یو پی ہند میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام نجیب مصطفیٰ حضرت علامہ قاضی مفتی شاہ محمد عبدالحکیم جوش و حکیم صدیقی قادری چشتی تھا۔ آپ کے والد بھی ایک نامور صوفی، عالم دین، نعت گو شاعر اور شاہی جامع مسجد التمش میرٹھ یو پی کے امام و خطیب تھے۔ آپ کے چچا جان معروف ادیب و شاعر حضرت مولانا محمد اسماعیل میرٹھی، جن کے نظمیں آج بھی بچوں کی کتابوں میں داخل نصاب ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی کے چچا یعنی حضرت شاہ عبدالحکیم صدیقی کے چھوٹے بھائی تھے۔ دونوں بھائیوں کی عمروں میں تقریباً 14 برس کا فرق تھا۔ علامہ عبدالحکیم صدیقی علیہ رحمت رضوان 15 رمضان المبارک 1310 ہجری مطابق 3 اپریل 1893 عیسوی بروز پیر پیدا ہوئے۔ مبلغ اسلام علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمت رضوان نجیب الطرفین یعنی ماں اور باپ دونوں طرف سے صدیقی تھے۔ چنانچہ آپ کا سلسلہ نسب 36 واسطوں میں حضرت محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے خاندان کے مورث اعلیٰ حضرت مولانا قاضی صوفی حمید الدین صدیقی 1525 عیسوی میں ظہیر الدین بابر بادشاہ کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے۔ اس طرح آپ کے آباء اجداد میں کئی حضرات قاضی القضات کے منصب پر فائز رہے۔ حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمت رضوان نے اردو، عربی، فارسی کی ابتدائی تعلیم گھر ہی پر اپنے بزرگوں سے حاصل کی۔ 4 سال 10 ماہ کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ ختم کیا اور صرف 7 سال کی عمر قرآن پاک کے حفظ کر لیا۔ بعد ازاں مدرسہ عربیہ اسلامیہ میرٹھ میں داخل ہوئے۔ 3 جمادی الاخری 1322 ہجری اگست 1904 عیسوی کو والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھا تو بقیہ تعلیم و تربیت آپ کی والدہ ماجدہ اور برادر اکبر حضرت علامہ شاہ احمد مختار صدیقی نے تکمیل تک پہنچائی۔ چنانچہ حضرت علامہ مبلغ اسلام عبدالعلیم صدیقی نے مدرسہ قومیہ عربیہ میرٹھ میں داخلہ لیا۔ 1326 ہجری میں امتیازی حیثیت سے درس نظامی کی سند حاصل کی۔ دینیات کے موضوع پر نیشنل عربک انسٹیٹیوٹ سے ڈپلومہ کیا۔ تبلیغ دین کے جذبے کے تحت آپ نے علوم جدیدہ کی طرف متوجہ ہو کر BA کیا، پھر وکالت کا امتحان پاس کر کے الہ آباد یونیورسٹی سے LLB کی سند حاصل کی۔ میرٹھ کے مشہور حکیم احتشام الدین صاحب سے فن حکمت یعنی علم طب سیکھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت رضوان سے بھی آپ کو شرف تلمذ حاصل تھا۔ اعلیٰ حضرت نے مبلغ اسلام کو 19 ذی الحجہ 1322 ہجری کو سیاہ ستہ وغیرہ کی کتب احادیث کی روایت کرنے کی سند عطا فرمائی۔ علامہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمت رضوان کو دنیا کی بہت سی زبانوں پر دسترس حاصل تھی، جن میں اردو، انڈونیشی، انگریزی، جاپانی، جرمن، چینی، ڈچ، سواحلی یعنی افریقی، عربی، فارسی، فرانسیسی، ملائی، ہندی وغیرہ زبانیں شامل ہیں۔ آپ نے اورینٹل لینگویجز میں پنجاب یونیورسٹی سے سند بھی حاصل کی۔ علامہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمت رضوان کو فن خطابت میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ ماہر رسویات و مجددیات مسعود ملت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب، خلیل احمد رانا صاحب کی تالیف مبلغ اسلام علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی کی تقدیم میں تحریر فرماتے ہیں۔ جاپان کی ایک مجلس میں جہاں آپ یعنی علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی نے تقریر فرمائی، ٹوکیو کے پروفیسر NH برلاس نے انگریزی زبان میں آپ کی مہارت کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کی آواز کو ترنم ریز، دل آویز قرار دیا۔ ڈاکٹر مسعود احمد کو بھی حضرت مولانا کی تقریر سننے کا اتفاق ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی آواز میں بلا کی کشش اور کنک تھی۔ اردو، عربی، انگریزی اور بعض دوسری زبانوں میں بے تکان تقریر کرتے تھے۔
آپ کی مقررانہ و خطیبانہ صلاحیتوں ہی کی بنا پر ایشیا، افریقہ اور یورپ کے مسلم مورخوں نے آپ کو عدیم النظیر قرار دیا۔ آپ نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی تقریر 9 سال کی عمر میں جامعہ مسجد میرٹھ میں میلاد شریف کے موضوع پر فرمائی۔ حضرت علامہ مبلغ اعظم ایک قادر الکلام نعت کو شاعر بھی تھے اور علیم تخلص کرتے تھے۔ مبلغ اسلام کی بیعت و خلافت کے حوالے سے آپ کی شہزادی محترمہ ڈاکٹر فریدہ احمد صاحب نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ میرے والد ماجد کے متعلق لکھ دیتے ہیں آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے مرید تھے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ اپنے برادر اکبر حضرت علامہ احمد مختار صدیقی رضی اللہ عنہ کے مرید تھے۔ البتہ علامہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمت رضوان کو اعلیٰ حضرت سے شرف خلافت ضرور حاصل تھا۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم علامہ محمد مصطفیٰ رضا خان نے بھی کشف ضلال دیوبند شرح الاستمداد علی اجیال الارتداد میں حضرت مبلغ اعظم کو اعلیٰ حضرت کا خلیفہ لکھا ہے۔ مبلغ اسلام پر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلہ علیہ رحمت رضوان بڑی شفقت فرماتے، پیار سے آپ کو علیم رضا کے لقب سے پکارتے۔ علاوہ ازیں اعلیٰ حضرت نے اپنے قصیدے الاستمداد میں اپنے خلفاء اور تلامذہ کے دوران ذکر بدعقیدہ بد مذہب گروہ کے مقابلے میں آپ کے علمی مقام کو یوں بیان فرمایا: جہل کی بہل بگاتے یہ ہیں عبد علیم کے علم کو سن کر۔ شہزادہ صدر الشریعہ علامہ قاری رضا المصطفیٰ صاحب رقم دراز ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے حضرت قبلہ شاہ عبدالعلیم صدیقی کو مبلغ چین و جاپان کے خطاب سے نوازا۔ اب تک پورے ہندوستان میں لوگ حضرت قبلہ کو مبلغ چین و جاپان کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت مبلغ اسلام کو بھی اعلیٰ حضرت سے بڑی عقیدت تھی۔ جب 1919 میں حج کا فریضہ ادا کرنے گئے تو عرب میں اعلیٰ حضرت کی غائبانہ پذیرائی اور قدر و منزلت کی ملاحظہ کی۔ جب حرمین شریف کی زیارت سے لوٹے تو بریلی میں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر اعلیٰ حضرت ہی کی شان میں اپنی ایک منقبت پڑھ کر سنائی، جس کے ایک شعر میں اس مقبولیت کا ذکر اس طرح کیا: عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی سہولت کو، عجم کے واسطے لا ریب و قبلہ نما تم ہو۔ حرمین شریف سے واپسی کے موقع پر جب علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی نے اپنی پوری منقبت پڑھ کر سنا دی تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا: مولانا میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں؟ اپنے امامی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے: جو بہت قیمتی تھا، اگر اس امامی کو پیش کروں تو آپ اس دیار پاک سے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ امامہ آپ کے قدموں کے لائق بھی نہیں، البتہ میرے کپڑوں میں سب سے بیش قیمت ایک جبہ ہے، وہ حاضر کے دیتا ہوں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت نے کاشان اقدس سے سرخ کاشانی مخمل کا جبہ مبارک لا کر عطا فرمایا۔ حضرت مبلغ اعظم نے سروقت کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا کر اس جبے کو آنکھوں سے لگایا اور لبوں سے چوما، سر پر رکھا، پھر سینے سے دیر تک لگائے رہے۔ مبلغ اسلام نے پوری زندگی میں تقریباً 35 بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے پہلا حج 1919 میں ادا فرمایا۔ آپ کی تبلیغی خدمات سے 1 لاکھ سے زائد افراد داخل اسلام ہوئے۔ مبلغ اسلام علامہ شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمت رضوان نے اپنی تبلیغی زندگی کا باقاعدہ آغاز 1914 میں کیا۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں دنیا کے کئی ممالک اور خطۂ ارض پر کے دورے کیے، جن میں آسٹریلیا، اٹلی، ارجنٹینا، اردن، افریقہ کے نو آبادیات، افغانستان، انڈونیشیا، انڈو چائنا، برٹش گیانا، برطانیہ، برما، بلجیم، پاکستان، پرتگال، ترکی، تنزانیہ، تھائی لینڈ، ٹرینیڈاڈ، جاپان، جرمنی، جنوبی امریکہ، جنوبی افریقہ، چین، ڈچ گیانا، رومانیہ، ری یونین، زنجبار، سائبیریا، سعودی عرب، سنگاپور، سیام، سلون، شام، شرق الہند، عراق، غرب الہند، فرانس، فلپائن، فلسطین، کینگو، کینیڈا، کینیا، گھانا، لبنان، لیبیا، ماریشس، ماریتانیہ، مراکش، مشرقی افریقہ، مصر، ملائیشیا، ملایا، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ، نیروبی، ویتنام، ہندوستان، یوگنڈا وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہونے والے افراد کی تعداد تقریباً 1 لاکھ سے زائد ہے۔ سب سے زیادہ عیسائیوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بہت سے قادیانی کی بھی توبہ اور ایمان کا آپ سبب بنے۔
آپ نے دنیا میں جگہ جگہ تبلیغی و فلاحی ادارے قائم فرمائے اور ہر زبان میں اسلامی لٹریچر شائع کیا۔ یوں تو آپ کی بے شمار کرامات، واقعات، حیات و خدمات پر مشتمل ہیں۔ بنی پاکستان محمد علی جناح کے ساتھ مبلغ اسلام حضرت علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی کے تعلقات بڑے دوستانہ تھے۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی خصوصی دعوت پر مرکزی عیدگاہ مسجد جامعہ کلات مارکیٹ کراچی میں آپ نے نماز عید الاضحیٰ کا خطباتیہ نماز بھی پڑھائی، جس میں محمد علی جناح، لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر وغیرہ نے شرکت کی۔ مبلغ اسلام علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمۃ رضوان ایک بہترین ادیب بھی تھے، چنانچہ آپ نے اپنی عدیم الفرصتی کے باوجود چند تصانیف و تالیفات بھی یادگار چھوڑی ہے، جن میں احکام رمضان المبارک، بہار شباب، دیوبندی مولیوں کا ایمان، ذکر حبیب، کتاب التصوف، لطائف المعارف، مرزائی حقیقت کا اظہار وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد حضرت مبلغ اعظم نے اس خطے اعراضی پر ایک مکان بنوا کر اسے وقف علی الاولاد کر دیا اور شرط رکھ دی کہ اگر میری کوئی اولاد نرینہ نہ ہوئی تو یہ مکان مسجد نبوی کی ملکیت میں شامل کر لیا جائے۔ آپ نے اپنی زندگی کا آخری سال اسی مکان میں گزارتے ہوئے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی۔ یوں آپ کی آرزو پر آئی۔ علامہ عبدالعلیم صدیقی کی خانوادے، ان کی خدمات اور آپ کی دینی، سماجی، اصلاحی، تبلیغی خدمات پر بہت کچھ لکھا جا سکتا اور کہا جا سکتا ہے۔ علامہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے انشاءاللہ مزید آنے والے ویڈیو میں ہم تفصیل سے عرض کریں گے۔ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو بھی پریس کریں، اور ساتھ ہی اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فدا نامہ فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں۔ السلام علیکم۔